وہ مسلمان ہے۔ مسلمان سے زیادہ میڈیا بھی ان مولویوں کی ٹانگ نہیں کھینچتا، میڈیا وہ بھی مولویوں کی ٹانگ اتنی نہیں کھینچتا جتنا آج کا مسلمان کھینچ رہا ہے۔ ان مدرسوں پر اعتراض ہے، ان مولویوں پر اعتراض ہے، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں پر اعتراض ہے کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ کوئی خطاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ اپنے دل کی کچھ بات، اسے شکایت بھی کہہ سکتے ہیں، میں وہ رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بیان وہی ہے، بات وہی ہے جو دل کو لگے، چاہے سامنے والے کو بری لگے، لیکن بات وہی ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آپ سوچیں گے بہت لمبا خطبہ ہوگا، لمبا خطبہ نہیں ہوگا، 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے کرسی سے ہٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور حدیث کے اندر ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تمہید بیان نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے جس کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی عجوبہ ہے یا کوئی نئی چیز ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے عوام کے اندر کہ انہوں نے تو دکانیں کھول لی مدرسے والوں نے، یہ شکایت ہوتی ہے نہیں؟ زور سے بول کے بتاؤ۔ ہاں، نئی دکانیں کھل لی، گلی گلیوں میں دکانیں۔ ہر دھرم کے اندر میں ان چیزوں کا نام نہیں لے سکتا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر دھرم کے اندر اس طرح کی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر اس دھرم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر دھرم کے اندر، ہمارے دھرم کے اندر مدرسے ہیں، مدرسوں میں مولوی تیار کیے جاتے ہیں جو مذہب اسلام کی حفاظت کرتے ہیں مدرسوں کے اندر۔ افسوس کی بات یہ ہے ہر دھرم والے اپنی ان جگہوں کو، ان مرکزوں کو اور ان فیکٹریوں کو، ان کارخانوں کو اسے بڑھاوا دیتے ہیں، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ مگر صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے کہ جو مدرسوں کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہر مجلس میں علماء کی برائی ہونا، ہر مجلس میں اماموں کی برائی ہونا آج کے زمانے کا فیشن ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط؟ بولو۔ امام صاحب نے موبائل لے لیا، امام صاحب کے ہاتھ میں، مولانا صاحب کے ہاتھ میں بڑا موبائل، مولانا صاحب پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، مولانا صاحب دنیا داری میں گھس گئے، یعنی تم ہی سب کچھ کرو گے، مولانا کچھ نہیں کرے گا۔ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی شکایت رکھ رہا ہوں، بیان کرتا بیان کے انداز میں، لیکن بیان نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہر آدمی ٹانگ کھینچنے پہ تلا ہوا ہے، ہر آدمی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اماموں کی بھی، مولویوں کی بھی۔ ان کے بارے میں ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات جو ایک شاعر نے کہی کہ غضب کی ایکتا دیکھی ہے لوگوں کی زمانے میں، غضب کی ایکتا دیکھی ہے لوگوں کی زمانے میں، زندوں کو گرانے میں، مردوں کو اٹھانے میں۔ بات سمجھے؟ کھول کے بتاؤں، غضب کی ایکتا دیکھی ہے لوگوں کی زمانے میں، زندوں کو گرانے میں، مردوں کو اٹھانے میں۔ یہ میری قوم کا حال ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی لوگ عوام میں بیٹھ کر برائی کریں گے تو عوام کو تو موقع ملے گا۔ یہ بھی بہت بڑا رونا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھو کہ ان مدرسوں کے خلاف، ان مولویوں کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دو۔ سب سے زیادہ ان مولویوں کی جو ٹانگ کھینچتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان سے زیادہ میڈیا بھی ان مولویوں کی ٹانگ نہیں کھینچتا، میڈیا وہ بھی مولویوں کی ٹانگ اتنی نہیں کھینچتا جتنا آج کا مسلمان کھینچ رہا ہے۔ ان مدرسوں پر اعتراض ہے، ان مولویوں پر اعتراض ہے، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں پر اعتراض ہے کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہیں بن رہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ مدرسوں کے اندر کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن کے بعد اسی اتر پردیش میں مدرسوں کے اندر سے کتنے بچے کم ہوئے؟
کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ مدرسے بند ہو گئے، بہت سارے مدرسے بند ہو گئے اور بہت سارے بند ہونے کی کگار پر ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ 1% بھی مولوی نہیں ہے اس ہاپوڑ کے اندر، ہاپوڑ شہر کے رہنے والے 1% بھی مولوی نہیں ہے، باہر کے بھی نہیں ہے۔ مگر سب سے زیادہ ٹانگ کس کی کھینچتی ہے؟ زور سے بول کے بتاؤ۔ مولانا صاحب کی، کیونکہ مولانا صاحب ایک ایسی چیز ہے جو چاہے اسے گٹک لے، منہ میں رکھو اور پیٹ میں، منہ میں رکھا پیٹ میں، جو چاہے اس کے خلاف بول دے۔ آج مولویوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس قوم کی بے حسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو مولوی بنانا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام شکایت ہے۔ میرٹھ کے جلسے کے بارے میں ایک بات میں نے کتابوں کے اندر پڑھی کہ میرٹھ کے جلسے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ان مدرسوں کو اور ان مولویوں کو چندہ دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ چل رہے ہیں، تو یاد رکھو تم ان مدرسوں کو اور مولویوں کو چندہ دینا بند کر دو، مگر یاد رکھو آنے والے 50 سالوں میں تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ اس امت کو جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور آج وہ حال آ چکا ہے، بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا ماحول ہے کہ وہاں پر پورے گاؤں میں جنازے کی نماز پڑھانے والا ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے پاس میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے اور سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہو۔ اس لیے ان کی ٹانگ کھینچنا بند کر دو۔ مدرسوں کے اندر 1% بھی بچے نہیں پڑھ رہے، مگر ہر کسی کی زبان پر جو شکایت ہے وہ ان بچوں کے بارے میں ہے بس، جبکہ یہ بچے وہ ہیں کہ جو آگے چل کر مذہب اسلام کی حفاظت کریں گے، یہ وہ بچے ہیں۔ مگر سب کو شکایت ان بچوں سے ہے۔ اسکولوں میں جو 44% بچے اس امت کے پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان بچوں کے اندر بھی دینداری آنی چاہیے یا نہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ 56% بچے جو نہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو کس کی ہے؟ صرف ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی، جو 1% بھی نہیں ہے۔ اسی اتر پردیش میں بہت سارے مدرسے بند ہو چکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مگر امت کا اس طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ اور جو باقی ہیں، جو مدرسے بچے ہوئے ہیں یا جو مولوی بچے ہوئے ہیں، ان کی بھی دن رات برائی، دن رات ٹانگ کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مجلسوں میں کہ اس زمانے کے مولوی اور اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے امام اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا سنگھرش کر رہے ہیں۔ میں عربی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، میں اردو میں ہندی میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا سنگھرش کر رہے ہیں۔ عوام کی بھی سن رہے ہیں اور سرکار کی نگاہوں میں بھی ہے، ان پر سب کی نگاہ ہے۔ ہم 32 دانتوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ ہم کا مطلب ہم علماء۔ یہ جو بیان ہے، اس طرح کا بیان شاید کوئی نہ کرے، کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ میری بات بری نہ لگ جائے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، یہاں مدرسہ بن رہا ہے، مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے۔ آپ کو اگر ہم پر شک ہے، ہم پر کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں بھی یہاں کا حصہ ہوں۔ اگر آپ کو ہم پر شک ہے، آپ ہمیں پیسہ مت دو۔ میں نے اپنی مسجد میں بہت بڑا لینٹر ڈلوایا، میں نے سب سے کہا پیسہ نہیں چاہیے ہمیں پیسہ مت دو، سامان لا کے ڈال دو۔ تو جنہیں ہم پر شک ہے، میں تو کھل کے بولتا ہوں، جنہیں ہم 2 نمبری لگتے ہیں، جنہیں ہمارے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ اپنی دکان چلا رہے ہیں، ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم سامان لا کے ڈالو، ان علماء کی مخالفت مت کرو اللہ کے واسطے۔ حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا، کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ
मगर आलिम तुम बन नहीं सकते, तो फिर औ मुतअल्लिमन, इल्म सीखने वाले बनो, औ मुस्तमिअन, इल्म सुनने वाले बनो, औ मुहिब्बन, या फिर उलमा से और इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो, मगर पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि पांचवें का मतलब ये है कि उलमा की मुखालिफत मत करना वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, अगर रात तक भी बोलता रहूँगा आप सुनते रहेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि कुरान करीम के 3 पारे में साफ तौर से लिखा है कि जो ब्याज लेने या देने वाले हैं वो अल्लाह से जंग कर रहे हैं। ब्याज लेने वाले या देने वाले ये अल्लाह से क्या कर रहे हैं, बोल के बताओ, जंग। फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। दूसरी तरफ आप बुखारी शरीफ उठाकर देखो, उसके अंदर लिखा है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग है। मैंने जो किताबों को पढ़ा, कुरान करीम को पढ़ा, तो मेरी नाक़िस और कोताह नज़र में ये बात आई कि जिस तरह अल्लाह ने ब्याज के मामले में, सूद के मामले में जंग का ऐलान किया है, इसी तरह से इन उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले के लिए, इन उलमा से दुश्मनी रखने वाले के लिए भी जंग का ऐलान किया है। कारी शहजाद ऐसे हैं, कारी रईस ने ये कर दिया, मुफ्ती खालिद ने वो कर दिया, फुला आदमी वैसा, फुला मौलवी वैसा, फुला इमाम वैसा। किताबों के अंदर नहीं लिखा मगर व्हाट्सएप पर लिखा है। अब तो व्हाट्सएप का भी हवाला देना पड़ता है क्योंकि लोग इसी को सब कुछ मानने लगे। उसमें लिखा है कि जितनी टेढ़ी निगाह लोग अपनी मस्जिदों के इमामों पर और अपने आसपास के मौलवियों पर रखते हैं, अगर इतनी टेढ़ी निगाह अपने घर पर रखें, अपने बीवी बच्चों पर रखें, तो उनके घर का माहौल सुधर जाएगा। अगर अपने बीवी बच्चों पर इतनी टेढ़ी निगाह रखें, अगर अपनी बेटी पर इतनी टेढ़ी निगाह रखें जितनी टेढ़ी निगाह इमाम पर रख रहा है, मौलवी पर रख रहा है, तो उसके घर का माहौल जन्नत का माहौल बन जाएगा। इसलिए बातें बहुत सारी हैं, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इन उलमा का अदब करो। अगर किसी ने एक पारा हिफ्ज़ कर लिया वो भी काबिल एहतराम है, उसका भी अदब करो। आप दुनियादारों की बहुत इज्जत करते हो, बहुत इज्जत करते हो, इन उलमा की कितनी इज्जत कर रहे हो ये अपने गिरेबान में हर शख्स मुंह डालकर देख सकता है, झांक सकता है। तो आखिर में ये अपील कर रहा हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हमारी इस कौम को और जितने भी लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।